مگر اختیار ولی صاحب عسکری ذرائع کے حوالے سے جو رد عمل رپورٹ کیا جا رہا ہے تقریباً تمام ٹی وی چینلز پہ، وہ یہ ہے کہ عمران خان کون ہوتے ہیں اوپن ٹرائل کرنے کا مطالبہ کرنے والے؟ کیا یہ رد عمل عسکری ذرائع سے آنا چاہیے تھا؟ بطور ایک سیاستدان آپ کو کیا لگتا ہے، یہ سیاستدان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کسی قسم کا مطالبہ کرنے والے کے لیے؟ تھینک یو ویری مچ متی بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان کا مطالبہ جو تھا وہ میرے خیال میں وہ بے وقت کی راگنی والی بات ہے. میں اس کو اس طرح ہی سمجھتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے کورٹ مارشل کی جتنی مثالیں ہیں آپ کے سامنے میں نے تو دیکھا ہوا ہے، جس کا بھی ہوا ہے وہ فوج کا اندرونی معاملہ ہوتا ہے اور فوج کے اندر ہی رہتا ہے. لوگوں کو زیادہ معلومات بھی نہیں ہوتی کہ انڈر پروسیڈنگ میں کیا ہوئی، وٹنس کون پیش ہوا، پھر فیصلہ ہوتا ہے وہ سب کے سامنے آ جاتا ہے. عمران خان کا پہلے یہ بیان دینا کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے اینڈ وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ، یہ ایک سٹیٹمنٹ تھی. آج یہ مطالبہ کرنا کہ یہ اوپن کیمرہ ہونا چاہیے اور سب کے سامنے ہونا چاہیے، تو یہ میرے خیال میں یہ اس اپنے بیان سے ہی اس کا ایک another U-turn ہے. اصلی طور تو نہیں ہے ٹوئسٹنگ ٹرننگ اینڈ ٹاسنگ دی تھنگس، یہ عمران کا ایک کمال ہے. کھلی عدالت سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ سیاستدان کو تو ویلکم کرنا چاہیے. میرے خیال میں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ فوج اگر یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے اسے اوپن کورٹ میں چلانا ہے تو اس پہ آپ کو ویلکم نہیں کرنا؟ if it comes to سپریم کورٹ آف پاکستان تو وہاں پہ جب پروسیڈنگز ہوتی ہیں تو وہاں پہ آپ نے مطالبہ بھی کیا اور قاضی فائز عیسیٰ نے آپ کو کیمرے لگا کر ساری پروسیڈنگ دکھا بھی دی. بٹ when it comes to آرمی تو ہر ادارے کا اپنا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. اگر کوئی اس طرح پریسیڈنٹ موجود ہے تو میرے خیال میں پھر ان کا مطالبہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی بے وقت کی راگنی ہے، لیکن اگر کوئی یہ انپریسیڈنٹڈ مطالبہ وہ کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ وہ رکھ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ پھر وہی وہ پوائنٹ سکورنگ والی بات ہے. اختیار ولی صاحب، عمران خان بطور اپوزیشن لیڈر جب یہ کہتے ہیں فوج کا اندرونی معاملہ ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے، مگر لگ یہ رہا ہے کہ یہ بظاہر حکومت بھی یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، باوجود اس کے کہ آئین کے تحت حکومت کمانڈ اینڈ کنٹرول کرتی ہے افواج پاکستان کے اوپر. تو لگتا یہ کہ یہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر دفاع کو بھی اس معاملے میں ابھی تک اعتماد میں نہیں لیا گیا. کچھ خبریں ابھی کچھ دیر پہلے آ رہی تھی کہ شاید وزیر اعظم کو بھی سرکاری طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم فیض کا کورٹ مارشل کر رہے ہیں. تو کیا اس کے لیے وزیر دفاع اور وزیر اعظم کی اجازت ضروری نہیں تھی؟ اجازت لی بھی جا چکی ہے اور بات پہلے ڈسکس بھی ہوئی جا چکی ہے، اور سرکاری جو بتانا ہوتا ہے، انفارم کرنا ہوتا ہے، وہ پھر ایک پروسیجر ہوتا ہے. نہیں، اجازت اگر انفارم ابھی کر رہے ہیں تو اجازت کب لے گئی؟ ڈیفینیٹلی اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس سے آن بورڈ اس پہ نہیں رکھی جائے گی؟ ایسے ہو نہیں سکتا. ہمیں تو یہی ابھی تک پتہ چلا ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے یہ اندرونی معاملہ ہے، وزیر دفاع بھی کہہ رہے ہیں اندرونی معاملہ ہے. فوج کے اندرونی معاملات میں سیاستدان تو مداخلت نہیں کرتے. اندرونی معاملے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اس پہ جتنی کم ہی ڈسکشن ہو تو بہتر ہے کہ یہ زیادہ اس پہ مطلب فوج کے ایسی پبلک میں انفارمیشن آئے. لیکن یہ تاثر غلط ہے کہ وہاں پہ کوئی کارروائی اتنی بڑی ملکی لیول پر ہو کہ ڈی جی آئی ایکس گرفتار ہو رہا ہو، اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہو، ڈیفنس منسٹر اور پرائم منسٹر اس پہ آن بورڈ نہ ہو. یہ نہیں ہو. کم از کم کوئی بیان آنا چاہیے تھا وزیر دفاع کی طرف سے. ہمیں تو فوج کے ترجمان کی پریس ریلیز سے پتہ چلا یہ وفاقی حکومت کا کام نہیں تھا. نہیں، آئی ایس پی آر جو ہے وہ ان کا اپنا ایک ادارہ ہے. وزارت دفاع میں آئی ایس پی آر نہیں آتے ہیں. نہیں، وہ الگ ہے. کچھ چیزیں دیکھیں، جس چیز کا تعلق آپ کی سول سپریمیسی کے ساتھ یا آپ کے سول سرونٹ کے ساتھ ہوگا یا 9 مئی جیسے واقعات ہوں گے تو پھر آپ کو آن بورڈ لیا جائے گا. لیکن اگر ایک یونیفارم پرسنل کے متعلق کوئی بات ہو اور اس کے خلاف اندر قانونی کے رہتے ہوئے اور آرمی ایکٹ کے خلاف کارروائی ہو تو میرے خیال میں اس کے لیے پھر اس طرح کی پریس ریلیزوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا خیال بھی مناسب ہے. سینیٹر زرکا ہیں، ڈاکٹر زرکا تیمور، پی ٹی آئی سے تعلق ہے. ڈاکٹر زرکا، آپ نے دیکھ لیا میڈیا پہ جو خبریں چل رہی ہیں عسکری ذرائع سے کہ عمران خان کون ہوتے ہیں اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرنے والے؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ سیاستدان
جی بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر. اچھا ایکسلنٹ. اچھا میرا خیال ہے جی بالکل دیکھیے دو باتیں ہیں. اگر تو ٹرائل جو ہے وہ ہے جو ٹاپ سٹی کے حوالے سے تو اس میں تو دو ہی فریقین ہیں. ایک جنہوں نے جو لے کے گئے تھے سپریم کورٹ میں جو وکٹم اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں, اور وہ تو میرا خیال ہے اس میں انٹرنل آرمی کا معاملہ ہے وہ کریں, اور ویسے بھی جو ان کا سسٹم ہے. مگر جہاں اگر اس ٹرائل کے بعد وہ جو دوسری چیز ISPR کی رپورٹ پہ لکھی تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ایسی ایکٹیویٹیز میں وہ انگیج تھے جو ان کے لیے مناسب نہیں تھی اور جو آرمی ایکٹ کے خلاف ہے, اس میں اگر دوسرے لوگوں کا نام آتا ہے اور دوسرے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں, مثلاً یہ کہ جنہوں نے ان کو کمانڈ کیا یا جو لوگ جو ان کے ساتھ رابطے میں تھے, تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ کیونکہ پھر بعد میں وہ لوگوں کے اوپر بھی بات جائے گی, اور جس طرح سے ابھی قیاس ہو رہا ہے مطلب سارا میڈیا یہی تو ڈسکس کر رہا ہے کہ کون کون لوگ رابطے میں تھے, کون لوگ تھے, ایک پارٹی کے تو نہیں تھے, سارے پارٹیوں کے لوگ تھے, اور ہر قسم کی گواہیاں ٹیلی ویژن پہ ہی آ رہی ہیں. ہم ہی سنتے ہیں آپ کے صحافی حامد میر صاحب سے لے کر ابصار عالم تک صاحب, اور پھر ہمارے سیاستدان ٹیلی ویژن پہ کہا ہے کہ وہ جنرل صاحب جو تھے جنرل امجد ان کی ملاقاتیں, بہرحال جو بھی کچھ ہے, اور جنرل فیض کے سسر کے ساتھ تعلقات, جنرل باجوہ کے سسر کے, اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب باتیں, اور پھر ان میں انوالومنٹ جب سویلینز کی آئیں گی اور پولیٹیشینز کی آئیں گی, اور پھر ظاہر ہے جب ان کا نام آئے گا تو پھر ان کے اوپر بھی بات چلے گی, اگر کوئی کرپشن کی ہوگی یا کوئی جو بھی اور باتیں ہوں گی, تو پھر اس حوالے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے. مطلب ظاہر ہے اگر آپ دوسرے لوگوں کو پکڑیں گے, اور جو کہ پکڑنا نہیں ہے, میرے خیال میں کوئی تکنیکی مطلب اس کو تو ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے کہ آرمی میں انہوں نے پہلے اپنے سے اکاؤنٹیبلٹی شروع کی, اور باقی اداروں میں بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. یہ پھر جب دوسرے لوگوں پہ بات آئے گی تو میرا خیال ہے اس حوالے سے اوپن ٹرائل ہونی چاہیے, صحیح ہے, کیونکہ آپ کو پتا چلے کہ کیا مسئلہ, کس کے بارے میں کیا بات کہی گئی. جی ہاں, یہ بڑی اچھی بات ہے. مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. مظہر عباس صاحب, ہم سن رہے ہیں کہ اکراس دا بورڈ عمران خان ہیں, شہباز شریف ہیں, نون لیگ یا PTI ہے, یا ایون پیپل پارٹی, یہ سب سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض کا ٹرائل جو ہے وہ ایک اندرونی معاملہ ہے. اور ظاہری بات ہے سیاستدان جو ہیں وہ فوج کے اندرونی معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ واقعی جنرل فیض کا جو کورٹ مارشل ہے یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے, اور حکومت کم از کم جو سیاستدان حکومت میں وزیر اعظم اور وزیر دفاع ان کو بھی ان سے الگ تھلگ رہنا چاہیے؟ شکریہ متی. دیکھیں اصل چیز دیکھنا یہ ہے کہ ان کے چارجز کیا ہیں, کیونکہ ابھی تک تو مسئلہ سارا یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی اپنی کچھ ایکٹیویٹیز کی بنا پہ. اگر بات صرف اس حد تک ہے تو پہلے تو یہ کہ پوسٹ آرمی ایکٹیویٹیز کیا تھی ان کی, یہ ہمیں نہیں پتا, ظاہر ہے جب چارجز سامنے آئیں گے پھر پتا چلے گا. دوسری یہ کہ اگر اس کا تعلق جو ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سے ہے تو ظاہر ہے پھر اس میں بہت سی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. تو ایگزیکٹلی کیونکہ ابھی صرف اسپیکولیشنز ہیں, ابھی صرف یہی ہیں, چیزیں آئی ہیں کہ ISPR کا پریس ریلیز ہے, پریس کانفرنس ہے, یہ ساری باتیں ہیں اس میں. لیکن اگر یہ مسلم لیگ نون یا دوسرے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے, تو پھر یہ کیوں پریس کانفرنسز روز یہ ساری باتیں کرتے ہیں اور فیض حمید کے بارے میں. میرا خیال ہے بات اس سے ذرا آگے کی ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جو سیکیورٹی ذرائع سے سب جگہ خبریں چلی ہیں اس سے تو یہ صرف اندرونی معاملہ نہیں لگتا, اس سے تو لگتا ہے کہ چیزیں اور آگے جائیں گی. اور اگر بات 9 مئی تک آتی ہے تو پھر تو بالکل بھی نہیں رہے گا اندرونی معاملہ, پھر تو ظاہر ہے ڈائریکٹ وہ نیکسس بٹوین جنرل فیض اور عمران خان یا PTI اور جنرل فیض. تو ہمیں ابھی تک چیزیں کیونکہ بہت کلیئر کٹ سامنے نہیں آئی ہیں, تو ہمیں ایگزیکٹلی کہ ٹرائل جب ہوگا تو کن چارجز کی بنیاد پہ ہوگا, ان پہ کیا اسپیسیفک چارجز لگیں گے, اور اس میں کیا عمران خان بھی اس کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے.
تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ابھی تک چیزیں آئی ہیں کہ ان کا پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ایکٹیویٹیز تھی اس کے بارے میں ٹھیک اگر وہ ہیں تو وہ آپ بہت کے ہی خیال میں اگر یہ معاملہ 9 مئی کے واقعات کی طرف جاتا ہے اور جنرل فیاض عمران خان کا نام لیتے ہیں یا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا، تو پھر کیا کھلی عدالت میں ایسا ٹرائل ہونا چاہیے؟ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو نواز شریف صاحب کا ٹرائل ہوا تھا ہائی جیکنگ والا، وہ ہوا تھا اسپیشل ٹرائبونل میں، اسپیشل ٹرائبونل بنایا گیا تھا، اسپیشل کو وہ تھی جو جسٹس رحمت حسین جعفری جس کے وہ تھے. تو عین ممکن ہے کہ اگر عمران خان اور جنرل فیاض کا مشترکہ کوئی ٹرائل ہوگا تو اس کا پھر جو دائرہ ہوگا وہ تو پھر مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید ملٹری کورٹ نہ ہو، وہ پھر اسپیشل ٹرائبونل ہو. اور ابھی دیکھنا یہ کہ گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور گورنمنٹ سے زیادہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن اگر اسپیسیفکلی انٹرنل چیزیں ہوں گی جو آرمی کے حوالے سے ہوں گی تو پھر تو کورٹ مارشل ہوگا اور اس میں ظاہر عمران خان نہیں ہوگا. لیکن عمران خان کے ساتھ جو ٹرائل ہوگا وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ملٹری کورٹ میں ہوگا. بہرحال ویسے بھی کچھ لوگوں کے خیال میں وزارت دفاع جو ہے وہ فوج کے جو ایون کے اندرونی معاملات ہوتے ہیں وزارت دفاع کے کمانڈ اور کنٹرول میں اور اس کی اجازت سے تمام چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ فوج سے جڑی ہیں. وزارت دفاع ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ٹاپ سٹی جیسے معاملات بھی ہیں تو بھی وزارت دفاع جو ہے وہ ایک نگرانی کی پوزیشن میں ہوتی ہے.